روات کا شاہی قلعہ قدیم تاریخی ورثہ ہے۔ شاہی قلعے کو اپنی اصل حالت میں لانے کے لیے محکمہ آثار قدیمہ سرگرم ہے۔ تھوڑی سی توجہ دے کر روات قلعے کو سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز بنایا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد سے مریم ملک کی رپورٹ دیکھیے۔ 15ویں صدی کے سلاطین دہلی کا بنوایا ہوا روات قلعہ ماضی میں شاہی کارواں سے رائے تھی۔ اسے شاہی مسافروں اور سرکاری اہلکاروں کے قیام کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ روایت ہے کہ ہمایوں دور حکومت میں روات کے سلطان سارنگ خان نے شیر شاہ سوری کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ شیر شاہ سوری نے بغاوت کو چلتے ہوئے سلطان سارنگ خان کو 16 بیٹوں سمیت تحت طیق کر دیا۔ روات قلعے میں موجود اکثر قبریں اسی خانوادے کی ہیں۔ روات قلعے کے 3 داخلی دروازے ہیں، مرکزی، مشرقی اور عقبی۔ تاہم عقبی دروازے کے صرف نشان باقی ہیں۔ اندرون فصیل قیام گاہیں یا حجرے موجود ہیں۔ یہاں قدیمی مسجد اور گنبد اوڑھے 3 کمرے بھی ماضی کے قصے سناتے ہیں۔ یہ ایک مرکز تھا جانے آنے کا۔ بر صغیر میں جو راستے چلتے تھے ان کے شاہ سوری بھی ادھر سے گزرا ہے، سلطان محمود غزنوی بھی ادھر سے گزرا ہے۔ یہ لوگ اس وقت اس جگہ پہ ٹھہر کے گئے ہیں۔ اسلام آباد آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے اسسٹنٹ انچارج فرحت سعید کا کہنا ہے کہ روات قلعے کی بحالی کا کام 2016 میں شروع کیا گیا۔ 3 سالہ منصوبے کا 50% کام مکمل کیا جا چکا ہے۔ اس قلعے کے 3 دروازے ہیں اور اس قلعے کی ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی اینڈ میوزیم یہاں پہ کسٹوڈین ہے اور یہ ہمارا پروجیکٹ 3 سال کا ہے اور اس میں الحمدللہ ہم اپنے ٹارگٹ کو جلد سے جلد اچیو کر لیں گے 3 سالوں میں۔ قلعے کے مضبوط حفاظتی دیوار عدم توجہی کے باعث ٹوٹ پھوٹ اور قبضہ مافیا کی زد میں ہے۔ 28 کنال پر واقع قلعہ کو اپنی اصل حالت میں لانے کے لیے محکمہ آثار قدیمہ سرگرم عمل ہے، تاہم قبضہ مافیا کام میں بڑی رکاوٹ ہے۔ پرائیویٹ جو بھی تعمیر ہوتی ہے 200 ہٹ کے ہوتی ہے، 200 فٹ سے، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں نے تو ان قلعے کی دیوار کے اوپر اپنے گھروں کی دیواریں رکھی ہوئی ہیں۔ محکمہ آثار قدیمہ 2 کروڑ 80 لاکھ روپے کی لاگت سے قلعے کو اس کا ماضی لوٹانے کے لیے پرعزم ہے۔ ماضی کے شاہانہ قصوں کا قبرستان بنا یہ قلعہ اپنی خستہ حالی پر نوحہ کنا اور ہر آنے والے کو اپنے فنا ہونے کی داستان سناتا ہے۔ ارباب اختیار نے اب اس پر توجہ نہ دی تو وہ وقت دور نہیں جب نوجوان نسل اس تاریخی ورثے سے محروم ہو جائے گی۔ کیمرامین انیس خواجہ کے ساتھ مریم ملک، 92 نیوز، راولپنڈی۔